کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ کچھ لوگ ساری ساری رات جنت کی دعائیں مانگتے ہیں لیکن دوسروں کی زندگی انہوں نے جہنم بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ سے ڈرنے اور سیدھی بات کہنے کا حکم الہی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ چاند کے بغیر رات بیکار ہے اور علم کے بغیر ذہن۔ امت مسلمہ کے زوال کے دو اسباب ہیں: قرآن پاک سے دوری، آپس کے اختلافات۔ اپنے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کا رخ درست کر لیجئے، اسے اللہ کے لیے خالص کر لیجئے، کیونکہ درست سمت ہی منزل تک لے جاتی ہے۔ نیک نیتی کا راستہ خیر کا راستہ ہے جو سیدھا رب کی رضا سے جا کر ملتا ہے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ حضرت علی کے بہترین اقوال میں سے ہے کہ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، زندگی سادہ اور مختصر ہونی چاہیے ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ فرمانے حضرت ابو بکر صدیق ہے کہ شکست کھانا بری بات نہیں ہے، شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گناہ تو جوان کا بھی اگرچہ بد ہے لیکن بوڑھے کا بدتر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ بے نسل لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم جتنی انہیں عزت دو گے وہ اتنی ہی تمہیں تکلیف دیں گے۔ بندہ ڈھیٹ نہ ہو تو سب سے زیادہ خوف اسے اپنی بے عزتی کا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی نہیں رک جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی ایک کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے۔ مقصد دستک دینا ہونا چاہیے، دروازہ توڑنا نہیں۔ سہنے والے کو اگر صبر آ جائے تو دکھ دینے والے کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ زندگی کے دو اصول ہیں، بھول جاؤ انہیں جنہیں تم معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو انہیں جنہیں تم بھول نہیں سکتے۔ صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیے، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں، یقیناً اللہ و نعم الوکیل۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ پر توکل کی دعا۔ اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ کچھ چیزیں بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں، اور خصوصاً کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور بولا ہوا جھوٹ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، میں نے تو سب کو ہی اہمیت دی تھی اور پھر سب نے ہی اپنی اوقات دکھائی۔ ویرانیاں موسم سے نہیں احساس سے ہوتی ہیں۔ ہمیشہ اپنے خدا سے مانگو کیونکہ نہ وہ ذات دیکھتا ہے نہ اوقات۔ بھول میں نہ رہنا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حرام کا مال جمع کیا، کمایا، پھر اس سے صدقہ کر دیا تو اس کو صدقہ کا گویا اجر نہیں ملے گا، بلکہ اس پر حرام مال کمانے کا وبال ہوگا۔ حلال کمائی کی لذت اس شخص کو محسوس ہوتی ہے جو حرام کمائی چھوڑ دینے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ حرام کمائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سود کے ذریعے سے مال میں اضافہ کرے گا، اس کا انجام مال کی قلت ہی ہوگا۔ صرف کتے کا گوشت ہی حرام نہیں ہے، حرام کی کمائی سے خریدا گیا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ماں سے بدسلوکی ہے۔ جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ۔ جس گناہ سے دنیا میں پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم، اور جس گناہ سے رزق تنگ ہوتا ہے وہ ہے زنا۔ جس گناہ پر پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ ہے نشہ۔ جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہوتی ہے وہ ہے قتل۔ جس گناہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں وہ ہے تکبر۔ جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کی کمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ جب کوئی دوست آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے سارے مطلب پورے ہو گئے ہیں۔ ہم نے آداب کے چکر میں قرآن پاک اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر ان کو ہی لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ بندے کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ مرد شادی کے لیے ہمیشہ خوبصورت عورت کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ذہین عورت کو بیوقوف بنانے میں مشکل پیش آتی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے دعا کی تھی ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ بخاری اور مسلم میں ارشاد نبوی ہے کہ دعا کرنے کے بعد یہ کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ دعا کو ضائع کرنا ہے، اس لیے کہ انسان جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ یا تو وہی چیز دے دیتا ہے یا نعم البدل عطا فرما دیتا ہے، یا دنیا میں اس دعا کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، لیکن اس کے بدلے میں بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مسنون طریقے سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ اللہ سے دعا مانگو تو قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافر، لاپرواہ اور مایوس دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا دل سے مانگی جاتی ہے، زبان سے نہیں۔ قبول تو اس کی بھی ہو جاتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی۔ سمندر سے کہہ دو اپنی موجیں سنبھال کے رکھے، یہاں لوگ ہی کافی ہیں زندگی میں طوفان لانے کے لیے۔ اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے زندگی کی لڑائی، لوگ صرف تسلی دیتے ہیں، ساتھ نہیں دیتے۔ ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور قبولیت والا عمل ہے۔ دل سے نکلی دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ اللہ عز و جلال آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے اور کسی کا محتاج نہ کرے۔ ایک دانا کا قول ہے، دنیا شہد کے ایک بہت بڑے قطرے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، بس جو بھی اس قطرے اور شہد میں سے تھوڑا سا بقدر کفایت کھانے پر اکتفا کرے وہ کامیاب رہے گا۔ اللہ اکبر! لالچ بہت بری بلا ہے، اللہ کریم ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے، آمین۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔